اس بات سے نظر آ رہی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، جیسا کہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو واضح فرما دیا ہے، بغیر کسی پر تنقید کرتے ہوئے ایک اصلاحی ماحول میں، اور ان علماء کرام مفتیان عظام جنہوں نے اقرب البلاد کو یا اقرب الایام کو یا نصف اللیل کو کسی کو ایک کو ترجیح دیتے ہوئے نظام الاوقات ترتیب دیے اور شائع فرمائے ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش فرما دی کہ آپ تمامی احباب اکٹھے ہوں، اپنے ساتھ مزید دو تین جو افراد ہیں ان کو بٹھا کر کوئی ایک فارمولہ ایسا متعین فرما دیں تاکہ یہ جو عوام ہے ہماری یہ اس پریشانی میں نہ ہو۔ جیسے دوست کہہ رہے تھے کہ بھی اہل سنت میں بھی اب ہم کہاں جائیں، کس کے پیچھے جائیں، اس اضطراب کو ختم کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے یہ کرم نوازیاں عطا فرمائے۔ اور شاہ صاحب قبلہ خصوصاً اعلیٰ حضرت کے حوالے سے دوست اس اضطراب میں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس کو ترجیح دی ہے، 15 ڈگری کو یا 18 ڈگری کو؟ اعلیٰ حضرت میں نے یہ بات میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہاں اب جو نظام الاوقات ترتیب دیا گیا ہے ان دنوں کے لیے، جی جون جولائی اگست کے لیے، جی وہ نہ 18 ڈگری والا ہے نہ وہ 15 ڈگری والا ہے۔ ٹھیک، یہاں دیکھیں، یہاں ان اوقات میں یہ حرج کے دن ہیں، یہاں اگر کسی ڈگری پر حساب ہو سکتا تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ ٹھیک ٹھیک، اصل میں ڈگریوں پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں علامات موجود ہیں، موجود، ٹھیک ہے جی۔ جو یہ بالاتفاق سب مانتے ہیں اس بات کو کہ 12 مہینے یہاں 18 یا 15 ڈگری پر سورج جو ہے وہ افق سے نیچے اس تک آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نارمل دنوں میں، معتدل دنوں میں 18 ڈگری کو ترجیح دی ہے، یہ درست ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ایک قاعدہ ہے، اس کو ترجیح دی آپ نے، اور وہ ترجیح، آپ کی ترجیح بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ تو دیکھیں مذہب میں ہمارے امام ہیں الحمدللہ، قائد رہنما ہیں، ہم مقلد تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، مگر حضرت امام ابو حنیفہ تک ہم جو پہنچے ہیں تو اعلیٰ کے وسیلہ سے پہنچے ہیں، سبحان اللہ، جو ہمارے وہ محسن ہر لحاظ سے۔ تو یہ جو لوگ 18 ڈگری کی بات کرتے ہیں ان کو خود پتا ہے کہ 18 ڈگری پر 12 مہینے یہاں نارتھ میں وہ نظام الاوقات ترتیب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے یہاں رمضان شریف کے اندر اس نظام الاوقات پر بات کرتے ہوئے ڈگری کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بے فائدہ بات ہے۔ اور یہ اتنا عام لفظ سب لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا ہے، جی آپ 18 پر بات کر رہے ہیں، 15 پر بات کر رہے ہیں۔ رمضان شریف میں نہ 18 پر بات ہو رہی ہے نہ 15 پر ہو رہی ہے، رمضان شریف میں اندازے پر بات ہے۔ یہاں رمضان المبارک کے اندر جو بات ہوگی یہ اندازے پر ہوگی، یہ جون جولائی کے اندر جو گرمیوں کے اندر یہ رمضان شریف اور یا شفق کا مسئلہ جو نماز کا ہو رہا ہے یہ ڈگریوں پر نہیں ہو رہا۔ جی ہاں، ڈگریوں پر ہوتا تو آسان تھا، وہاں تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس میں اس کو ترجیح دی ہے اور لکھا ہے، تو اس ترجیح کو آمنا و صدقنا، اس کی ہم تصدیق بھی کریں گے، اس کی فالو بھی کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 12 مہینے آپ جو نظام الاوقات ترتیب دے رہے ہیں اس کے اندر خود آپ جانتے ہیں کہ یہ ان طریقوں اقدروا لہ قدرہ کی ضرورت کیا تھی، اس کو اصول کو اپنانے کی، اگر ڈگری والا مسئلہ واضح ہو سکتا تو ٹھیک، یہ قابل عمل 12 مہینے میں نہیں ہوتا۔ یہ خود نظام الاوقات ترتیب دینے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ان دنوں کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی فارمولہ اندازے کا اپنانا پڑتا ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت کے حوالے کر کے یا 18 کی بات کر کے اس ساری بات باقی جو 2.5 مہینے جو اصل جس پر آ کر مسئلہ بنتا ہے اس کو اس کے اندر داخل کرنا یہ صرف انصاف کی بات نہیں ہے، اس میں سمجھنا چاہیے۔ اور جن دنوں میں 18 پر قابل عمل ہے 18 تو 18 کو ترجیح حاصل ہے، اس میں کوئی مسئلہ اور شاہ صاحب پہلے بھی آپ نے واضح فرمایا اس بات کو، لیکن چونکہ یہ اختتام کی طرف پروگرام جاری و ساری ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ ایک بار پھر اس چیز کو واضح فرما دیں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین و سامعین کرام ہیں وہ اس پر مطمئن ہو جائیں
کہ جو کچھ ہمارے احباب، جیسے آپ نے یہ وضاحت سے فرمایا، جنہوں نے ترتیب دیا وہ تو نہیں ضد کر رہے، لیکن آگے جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ، ان کی طبیعت کا ایک انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اس پر عمل کریں گے تب آپ کا روزہ قبول ہے، نماز قبول ہے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، دوسرے پر عمل کریں گے تو نہ آپ کی نماز قبول ہے نہ آپ کا روزہ قبول ہے۔ اور یہ ایک جو ہے نا بڑی سختی کے ساتھ اس پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات پتہ نہیں نس ہے، اور وہ اپنی بات کو ایک نس کی حیثیت سے آگے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کو مزید میں چاہتا ہوں آپ ایک بار پھر وضاحت سے کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے سب مسئلہ ہے جی، بے شک اس میں کوئی ہوائے نفس کی بات نہیں، بے شک، نہ اس میں نفسانی خواہشات کا تعلق ہے۔ بے شک۔ نماز رب کے لیے، اللہ جل شانہ کے لیے، سبحان اللہ، عز اسمہ کے لیے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق۔ اس کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی اندازے کو جب متعین نہیں فرمایا، میں نے حدیث پاک پر پوری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے ٹھیک، اور گزارشات پیش کی ہیں، تو کسی دوسرے آدمی کو وہ کہتا بھی پھرے تو اس کو کیا اتھارٹی حاصل ہے؟ سبحان اللہ، وہ کوئی مجتہد مطلق ہے، خود بخود کہتا رہے یہ نہ مانو تو آپ کا ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا فلاں، کس بات کی وجہ سے؟ کوئی کلمہ پڑھتے ہیں ان کا؟ واہ واہ، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس کے مطابق یہ اندازے ہیں۔ اب ان اندازوں کے اندر بھی جس عالم دین کے پاس دلائل زیادہ ہیں اور ترجیح دیتے ہیں کسی ایک اندازے کو، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، کیوں لڑیں گے ہم تو دین کے ماننے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، دین کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم ہے، لیکن بتانے والے اس دائرے میں رہ کر بات کریں جو جس دائرے میں سرکار نے ان کو متعین کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کا اضافہ نہ کریں، اور انہوں نے جس دلیل کے تحت لکھا ہے اس دلیل پر بھی اکٹھے ہونے کے لیے ہمیں شرح صدر چاہیے، ہمیں موقع چاہیے کہ ان سے مل بیٹھیں، مل کر بات ہو جائے، اور چاروں طریقے بھی درست ہوں۔ اس کے باوجود اگر ایک کو ترجیح دینی ہے اس کے لیے کوئی بھی اصول مقرر کر کے، مشاہدے کا اصول مقرر کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں علامات کو، مزید تسلی ہو جائے۔ جی ٹھیک، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آتا ہے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ سبحان اللہ، تو دیکھیں تائید ربانی حاصل ہوتی ہے جس وقت ایک حکمت کے لیے، ایک اس دانش ربانی کے لیے کوئی بندہ محنت کرے گا، جو سجو کرے گا، پالے گا اس بات کو، تو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ ان طریقوں میں سے چاروں پر جو چل رہے ہیں چلیں گے، دلیل کے ساتھ آئیں گے، ان کو کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا نماز روز درست نہیں ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ ان میں ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب 3 یا 4 ہی ہوں تو کیا مشکل ہے ایک پورے ملک میں سے 4 آدمیوں کو اکٹھا کر لینا، اور 4 ان کے ساتھ ہوں جو ان کے تثبیت قلب اور تثبیت قدم کا باعث بنے، سبحان اللہ، ثبات قدم کا باعث بنے، اور اس طرح ایک متفقہ صورت سامنے آ جائے۔ اور میں اس عالمی میڈیا پر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را پاکستان میں جو مرکز ہے ہمارا الحمدللہ، اس کے اندر بھی ایسی محاضرہ ایسا تشکیل دیا جائے کہ علماء کرام ایک جو اس پر بات شروع ہو جاتی ہے، ایک بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اجتماعی طور پر، یعنی جو ایک وقار نصیب تھا اکیلے محدث اور فقیہ کو، اب وہ جماعت کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اکیلے میں دیکھ رہا ہوں کہ انتشار فکری کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، تو اس سے ایک محاضرہ بنے، ایک ایسی تحقیق کی کمیٹی ہو علماء کرام کی، ان کا مل بیٹھنا ممکن بنایا جائے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ راہ دیا جائے، کیونکہ بعض محققین ایسے بھی بیچارے ہیں کہ فقراء ہیں، انہوں نے زندگی میں وہ مال منال کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو ان کو دقت آتی ہے سفر کرنا، یا ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ہمارے کتنے اہل ثروت ہیں، اہل خیر ہیں، تو امت کے اجتماعی بھلے کے لیے وہ تعاون کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں۔ ایسا ایک آفس ان کا ہو، اس کے اندر وہ بیٹھیں، مہینے میں ایک میٹنگ ہو جائے، جتنے مسائل اس مہینے میں پیدا ہوں پوری دنیا میں۔ اب تو انٹرنیٹ آ گیا جناب، اور میڈیا موجود ہے، اس پر پوری دنیا میں رہنمائی ہو سکتی ہے، اور اس سے اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ مانچسٹر سے علامہ ارشد مصباحی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب محترم۔ علامہ جلالی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مولانا آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، حضور حجت الاسلام افتخار المتکلمین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی مفید، بڑا ہی معلوماتی اور انفارمیٹیو پروگرام آپ نے پیش کیا۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ
आप दोनों अहबाब को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। आमीन। आमीन। और हजरत ने जो हल पेश किया माशाल्लाह इस मसले का, जी कि जो हमारे उलमाए किराम ये तरतीब देते हैं टाइम टेबल, जी उन्हीं को साथ मिलाया जाए और एक राय पर उनको जमा किया जाए। बहुत ही खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह हल है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करना है। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। बहुत शुक्रिया जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अरशद मिसबाही साहब मैनचेस्टर से आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम को पसंद फरमाया और जिस तरह किबला शाह साहब ने गुफ्तगू फरमाई। अहबाब ग्रामी कदर, आप देख रहे हैं, समात फरमा रहे हैं, किबला शाह साहब बड़े ही आसान अंदाज में और उम्मत का दर्द रखते हुए ये चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा को ये जो एक अजीम मसला दरपेश है, इसके हल के लिए उन्होंने ये गुजारिश भी उन आज के दौर के जो अजीम जो हमारे उलमाए किराम हैं उनकी खिदमत में पेश फरमाई कि ये तमामी अहबाब इकट्ठे किए जाएं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर ये हमारे तमाम अकाबिरीन पेश इकट्ठे हों और गुफ्तगू फरमाएं और अपने अपने दलाइल पेश फरमाएं, और हमारे वो लोग जो अवाम से रिलेटेड हैं, जिनका इतना ताल्लुक कुरान और सुन्नत के जो हमारे अदिल्ला अरबा हैं उनसे नहीं है और बज़ाहिर वो एक इल्मी शख्सियात नहीं हैं, उन तक जब ये बात पहुंचे, अवाम तक ये बात पहुंचे, तो इस तरीके से ये बात पहुंचे कि वो उनको नजर आए कि हमारे उलमा इस एक बात पर मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं, और इन चारों फार्मूलों को, जैसा कि किबला शाह साहब ने फरमाया, हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे दोस्त, जो हमारे उलमाए किराम, जो मुफ्तियान उज़्ज़ाम अगर अकरबुल बिलाद के ऊपर मुत्तफिक हैं और उनका नजरिया है तो वो भी ठीक है। अकरबुल अय्याम की बात करने वाले हैं दलाइल के साथ तो वो भी बात ठीक है। निस्फुल लैल का जिन्होंने नजरिया पेश किया है और इस पर वो फुकाहा के साथ मुत्तफिक होकर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपना निज़ामुल औकात पेश किया, तो ये ठीक है। लेकिन अवाम जो मुंतशिर है, परेशान है, उसके हाल के लिए इन बुजुर्गों के आगे ये गुजारिश की है कि ये हमारे बुजुर्ग जो हैं वो मुत्तफिक हों और किसी एक को तरजीह दे दें, ताकि ये चौराहों पर जो गुफ्तगू और लड़ाइयां हैं और जो हर मस्जिद में एक मसला बना हुआ है, हर नमाज के बाद गाली गलोच का भी एक सिलसिला यहाँ तक पहुंच गया, और यहाँ तक जो हमारे साथी कुछ इस पर चैलेंज देने के लिए और इस पर ऐसी बातें करने के लिए तैयार हैं कि भाई ये बात ठीक नहीं है, वो अपने दलाइल पेश करें, मैं अपने दलाइल पेश करूं, तो उनसे भी ये गुजारिश है कि अगर कुछ ऐसा दर्द है जो उम्मत की इस्लाह के लिए है, मुस्लिम उम्मा के लिए है, तो कोई ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए जिस प्लेटफार्म पर ये तमाम हमारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाएं और ये बुजुर्ग बैठकर किसी एक बात को मुत्तफिका तौर पर, बजाय ये कि अकेले अकेले, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि एक फिक्री तौर पर जो लोगों में पहले ज़हन था कि ये बुजुर्ग आलिम दीन है, ये फकीह भी है, ये तकवे वाला भी है, तो आज लोग परेशानी के आलम में हैं, वो समझते हैं शायद ये अपनी तरफ से और अपने लिए कर रहे हैं। हालांकि शाह साहब ने इसकी वजाहत फरमा दी कि जितने भी ये हमारे बुजुर्ग ये जो कुछ कर रहे हैं, ये हवाए नफ्स के लिए नहीं कर रहे, जाती मफादात के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो नीयतें हैं वो खैर पर मबनी हैं और खैर के लिए वो ये कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि ये तमाम बुजुर्गों को साथ मिलाएं, जो 3 या 4 हैं, इनके साथ मजीद कोई 8-10 बुजुर्ग मिल जाएं और ये मिल बैठकर कोई एक फार्मूला ऐसा तरतीब दे दें, कोई एक बात ऐसी पेश कर दें जिससे उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फायदा हो सके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं उनको ये बात उनके क़ुलूब व अज़हान में मुअत्तर व मुनव्वर हो जाए कि उनकी नमाजें भी कबूल हैं, उनके रोज़े भी कबूल हैं। किसी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि वो ये कह दे कि आपने अगर मेरी बात पर अमल ना किया तो आपकी नमाज नहीं होगी या आपका रोज़ा नहीं होगा। तो ये बात करनी गलत है। जो भी ऐसी बात करता है ये बात इंतहाई गलत है। किसी को ऐसी इजाज़त नहीं है, किसी पर वही नाजिल नहीं होती कि वो कह दे जी मेरी बात ही बस ये ख़त्म है। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो अर्ज ये कर रहा था कि इस पर शिद्दत ना की जाए, जिसको आप समझते हैं बेहतर उलमाए किराम अपनी अपनी मसाजिद में वो उसको ठीक है। जब तक हमारे बुजुर्ग इकट्ठे नहीं होते तो
تب تک یہ بات کر لیں، لیکن جب اکٹھے ہو جائیں پھر ان کی بات کو لیا جائے۔ اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اب آخری آپ کچھ پیغام ساری امت کے نام، اور خصوصاً ایک سوال جو محمد بوٹا صاحب نے نوٹنگم سے کیا تھا کہ کچھ دوست علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل ٹائم عشاء کا نہیں ہے، قضائے عمری پڑھتے رہیں، تو اس پر بھی آپ یہ مزید؟ یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے جی، میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ محققین علماء کا موقف پیش کیا تھا کہ پانچوں نمازیں فرض ہیں اور وقت موجود ہے اور 24 گھنٹے کے اندر علامات وقت کی اگر موجود نہ بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا جو حکم ہے اقیم الصلاۃ، تو اس کے خلاف جانا اور اس کو ادا نہ کرنا اور مامور بھی جو ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس بات کو علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل منقع فرما دیا ہے کہ نماز پانچوں وقت کی فرض ہے اور وقت موجود ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ تو عین قطب شمالی پر جہاں گردش جو ہے یعنی اس کی شفق کی اور یہ سب وہ اس انداز کی نہیں ہے 90 ڈگری پر جا کر، ٹھیک، جس انداز سے ان علاقوں میں متمدن ہے، یہاں پہ آبادی ہے، سب کچھ ہے، وہ اس طرح کی وہاں گردش نہیں ہے۔ اور لیکن وہاں بھی جو گردش ہے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، ہر چیز کا سایہ وہاں پہ نکلتا ہے اور ظہر کے عصر کے وقت کی وہاں پہ پہچان ہے، لہذا پانچوں وقت کی پہچان ہی کہیں نہ رہے، ایسا تو عین اس قطب شمالی پر بھی نہیں ہوتا ٹھیک، جہاں 90 ڈگری کا عرض البلد ہے نا، جی، وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک، جہاں پہ گردش ہی مستقل طور پر الگ ہے، وہاں بھی علماء نے لکھا، خاص طور پر علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں بھی ظہر کی عصر کی پہچان موجود ہے۔ ٹھیک، اس لیے یوں کہہ دینا کہ بالکل وقت ہوتا ہی نہیں، یہ تو کسی صورت میں 90 ڈگری پر نہیں ہے، تو یہاں تو الحمدللہ ہم اس کے نصف پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بات کرنا بالکل خلاف عقل بھی ہے، خلاف نقل بھی ہے۔ یہاں بڑے اطمینان کے ساتھ فرض اپنا ادا کریں اور اس کے ساتھ اللہ توفیق دے، آپ تراویح ادا کریں، نفلی نماز تطوع جو ہے، آپ صدقہ نفلی عبادات طاعات جو ہے اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں ساری رات شب بیداری کریں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جو ہے وہ درجات رحمت کے، مغفرت کے، عتق من النار کے حاصل کرنے کے لیے جتنی زیادہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جل شانہ قرب حاصل کریں گے۔ اس کے لیے اطمینان ضروری ہے، یہ جو زیادہ ہم نے پورا اتنا اس پر کوشش کی ہے یہ اطمینان کے لیے کی ہے، سبحان اللہ، تاکہ امت مسلمہ ہر مسلم اپنی جگہ پہ مطمئن قلب کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ یہ کیا کہ تشکیک میں مبتلا ہو، پتہ نہیں فرض پڑھ رہا ہوں کہ میں قضا کر رہا ہوں کہ ادا کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ وہ فارمولہ موجود ہیں، ہمارے پاس وہ اندازے موجود ہیں جو سرکار نے بیان فرما دی ہیں، تو ہمیں پوری دل جمعی کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ فرائض ادا کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ایک انتہائی اہم مسئلہ اور ایسا ایشو جس پر ہر جو مسلمان ہے وہ پریشان تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے تسکین قلب جو ہے وہ بڑے ہی پیارے انداز سے فرمائی ہے، اور اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ادا کرنی ہیں، ہر حال میں ادا کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں اور 5 کی 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ میں امہ چینل کی طرف سے، عارف آدم صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے قبلہ شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام محترم ناظرین و سامعین کرام آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات گئے تک آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، سماعت فرمایا، اور میرا یقین ہے کہ ہمارے وہ علماء کرام جو بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سارا دن سے تقریباً کالز کا سلسلہ بھی جاری تھا، ٹیلی فون پر ٹیکسٹ وغیرہ بھی دوست کر رہے تھے اور ای میلز بھی موصول ہو رہی تھیں،
تو میرا یہ یقین ہے کہ ان احباب کی بھی تسلی تشفی ہو چکی ہوگی کہ انہوں نے سارا مدعا جو ہے، جو اصل میں یہ سمجھتا ہوں وہ شاہ صاحب نے واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام پر کرم فرمائے، اور خصوصاً ہمارے ندیم بھائی جو ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ان پر کرم فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ کافی ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب پر رحمتیں ہوں، عارف آدم صاحب کے لیے، ندیم بھائی کے لیے، شہزاد بھائی کے لیے، تمام ساتھیوں کے لیے بھرپور دعائیں۔ اس کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے حافظ عقیل جلالی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔